آج بالکل صبح صبح میں سورنکوٹ بائی پاس روڈ پر آیا ہوں. یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے مکان کے آگے سے کچھ زمین جو ہے وہ کھسک گئی، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں آج یہ تتکال یہ پتھر ڈلوائے انہوں نے اور یہ ڈنگا باندھنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہ ڈنگا زیادہ جلدی سے جلدی نہ باندھا گیا تو ان کا نقصان ہو جائے گا. یہ نہایت ہی غریب شخص ہیں، ایک ایک دن کا چن کر پچھلے 50 سالوں کی محنت مشقت ہے. یہ جو ہیں یہ لوگوں کے یہ موسی ابھی ریونیو میں کہیں کام کرتی ہیں، یہ بے زبان ہے آدمی اور پنچایت نے اس کو مکان دیا تھا. آج یہ مکان گرنے والا ہے. تیز بارشوں کی وجہ سے بہت عرصہ سے بارشیں ہو رہی ہیں، پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے راستے بہہ گئے، بہت ساری سڑکیں بہہ گئی، بہت سارے مکان. اور ہمارے پاس دینے کے لیے، یعنی میں سرپنچ ہوں اور میرے پاس تتکال دینے کے لیے کچھ نہیں. ہمارے پنچایت کے ابھی 5 حضرات وہ 2 بیٹھے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. یہ سائلہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈنگا دیجئے. ڈنگا تو دور کی بات، ایک نیا اے سی ڈی صاحب نے ایک فرمان نکالا ہے، ایک آرڈر دیا ہے کہ سپلیمنٹری پلان بنائیں، سپلیمنٹری پلان، اور وہ پلان تحصیلدار صاحب کے پاس جائے گا. ایک سائل جو بھی سائل ہوگا وہ اپلیکیشن دے گا تحصیلدار صاحب کو، تحصیلدار صاحب ریکمینڈ کریں گے پٹواری کو، پٹواری وزٹ کرے گا اور پھر جا کر رپورٹ کرے گا. تو تحصیلدار صاحب لکھیں گے بی ڈی او صاحب کو، پھر بی ڈی او صاحب پہنچ بھیجیں گے، اپروول ملے گا، پھر جا کر وہ سپلیمنٹری پلان بن کر تیار ہوگا تو انہیں ریلیف ملے گی. تب تک تو ان کا مکان گر جائے گا. اور اس سارے ایپیسوڈ میں کہیں سرپنچ نہیں ہے اور کہیں بھی پنچ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے گورنمنٹ کو اور اعلیٰ ادھیکاریوں کو جو اس طرح کے بیتوکے آرڈر نکالتے ہیں کہ کوئی سرپنچ اور پنچ جس کو چن کر لوگوں نے بھیجا ہے اور ان کے اختیار میں کسی کو دینے کے لیے، فوری ریلیف دینے کے لیے ایک ڈنگا بھی نہیں. اور یہ دیکھیں کہ اتنے مسکین آدمی ہیں، صبح سے یہ رو رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں، لیکن موقع تو کر سکتے ہیں ہم اور دکھا بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیے ہمارے وارڈ کے پنچ صاحب ہیں، ان کی وارڈ ہے اور ساتھ ہی کے وارڈ کے پنچ بھی آئے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی یہاں تھے. یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں گرنے والا ہے یہ مکان. لیکن افسوس کی بات ہے کہ فوری ریلیف دینے کے لیے سرپنچ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. موسی تسڑا مکان ہے جی سر، ہمارا مکان ہے. بچہ کل آیا، میں بیوہ یہاں یتیم ہے اور مزدوری کری میں بنایا نا. اور تحصیلدار مائی اپیل ہے کہ میں دفتر سڑے کام کرنی ہوں. تمہیں پتہ ہی ہے ساری گریبی نا کچھ حال ہونا چاہیے نا میرے یتیم بچے نا. مہربانی بس اتنا ہی، میں نہیں بولی سکنی، میرا اندر دکھ ہے جلا. بچہ کل آیا جڑا کھلتا نہ سری نہیں بولی سکنا. نکے نکے یتیم کو جاسنی، نکے نکے مکان نہیں ہے، تکینو ملوا سارا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے لوگ رو رہے ہیں سرکار کی جان کو کہ اس طرح کے ظالم آرڈر نکالے جاتے ہیں. میں سرپنچ ہوں اور مجھے کم سے کم ایک سرپنچ کے بہاف پر اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ کسی کو فوری ریلیف دے سکے. کسی کا مکان جل جائے، کسی کا مکان گر جائے یا بارشوں میں کوئی راستہ کوئی کچھ. لیکن ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ایک بہت ہی بہترین آرڈر نکالا کہ سپلیمنٹری ایک پلان بنائیں اور اس پلان میں جو بھی گاؤں میں تیز بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصان جو ہے وہ سائل جائے تحصیلدار کے پاس، وہاں سے ریکمینڈ کرے پٹواری کو. جیسا میں نے آپ کو بتایا تو اس میں پنچ اور سرپنچ کا کہیں رول ہی نہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے ہمیں چن کر بھیجا اور ہم سب سے گراؤنڈ ریئلٹی سب سے زیادہ ایک پنچ اور سرپنچ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تحصیلدار کو کیا پتا کہ کون سے لوگ ہیں، اور جب تک یہ فارمیلٹیز پوری ہوتی اور تحصیلدار کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ اب وہ نرگا کا ڈنگا بھی دیکھے گا اور سپلیمنٹری پلان میں بھی اپنا حصہ رکھے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا گاؤں اور یہاں بہت ساری لینڈ سلائیڈ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہماری سنوائی نہیں اور بات کی جاتی ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ دیا. شرم آنی چاہیے جناب اس طرح کے آرڈر نکالنے والوں کو کہ جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو نرگا کے پلان کے لیے کہا جاتا ہے اور پنچ اور سرپنچ کو نہیں.